صحیح مسلم حدیث نمبر 351۔ ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری گئی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگو، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے عبد المطلب کے بیٹے عباس، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ، مجھ سے میرے مال میں سے جو مانگو لے لو، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 352۔ ایک اور سند سے اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 353۔ یزید بن زریع نے سلیمان تیمی سے، انہوں نے ابو عثمان کے واسطے سے حضرت قبیصہ بن مخارق اور حضرت زہیر بن عمرو رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ دونوں نے کہا کہ جب آیت اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے اتری، کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی چٹان کی طرف تشریف لے گئے اور اس کے سب سے اونچے پتھروں والے حصے پر چڑھے، پھر آواز دی، اے عبد مناف کی اولاد، میں ڈرانے والا ہوں، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی ہے جس نے دشمن کو دیکھا تو وہ خاندان کو بچانے کے لیے چل پڑا، اور اسے خطرہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے نہ پہنچ جائے تو وہ بلند آواز سے پکارنے لگا ہو، وائے اس کی صبح کی تباہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 354۔ یزید بن زریع کے بجائے معتمر نے اپنے والد سلیمان کے حوالے سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 355۔ ابو اسامہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے عمرو بن مرہ سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے، خاص کر اپنے خاندان کے مخلص لوگوں کو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے یہاں تک کہ وہ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور پکار کر کہا، وائے اس کی صبح کی تباہی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تو ابو لہب کہنے لگا، تمہارے لیے تباہی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ پھر وہ اٹھ گیا، اس پر یہ صورت نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اور وہ خود ہلاک ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 356۔ اعمش نے ابو اسامہ کے بجائے ابو معاویہ سے اسی سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر چڑھے اور فرمایا، وائے اس کی صبح کی تباہی۔ اس کے بعد ابو اسامہ کی بیان کردہ حدیث کی طرح روایت کی اور آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اترنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 357۔ ابو عوانہ نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے اور انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع پہنچایا؟ وہ ہر طرف سے آپ کا دفاع کرتے تھے اور آپ کی خاطر غضبناک ہوتے تھے۔ آپ نے جواب دیا، ہاں، وہ کم گہری آگ میں ہے جو ٹخنوں تک آتی ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 358۔ سفیان بن عیینہ نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی، کہا، میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کی خاطر مخالفین پر غصہ کرتے تھے، تو کیا اس سے ان کو کچھ نفع ہوا؟
آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے ان کو آگ کی اتھاہ گہرائیوں میں پایا تو ان کو کم گہری آگ تک نکال لایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 359۔ سفیان ثوری نے اسی سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی۔ ابو عوانہ نے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 360۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے قیامت کے دن میری سفارش ان کو نفع دے گی اور انہیں اتھلی کم گہرائی آگ میں ڈالا جائے گا جو بمشکل ان کے ٹخنوں تک پہنچتی ہوگی، اس سے بھی ان کو دماغ کھولے گا۔